لیکن افغان طالبان ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ریزالو کرے. اب جو آپ کا انالیسز ہے اس کے دو پہلو نکلتے ہیں, ایک چائنا کا جو پہلے آپ نے بتایا, اور دوسرا انڈیا کا وزٹ ابھی امیر متقی کا. یہ ایک غیر معمولی دورہ تھا. اس میں اس سے پہلے جو ایفرٹس کی گئی وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی. جب ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, محمد صادق گئے تھے, پھر چائنا کا بھی اس میں رول رہا, پھر ماسکو کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد وہ جیسے ہی دلی اترے ہیں اس دوران ان جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے داعش کے خطرے کا ذکر کیا, جس میں بعد میں ان کے ترجمان نے انہیں ٹوکا کہ اس وقت میڈیا کوریج کر رہا ہے, اب داعش کا ذکر کھلے عام مت کریں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کو ٹی ٹی پی سے خطرہ اپنی جگہ, لیکن بھارت کی جو پشت پناہی ہے وہ اس معاملے کو کہاں لے جا سکتی؟ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. اور آپ نے دیکھا داعش کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ہیں یہ ایک ہندو ملک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. انہوں نے داعش نے تو اٹیک کر دیا ٹی ٹی اے. ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کو زلمے خلیلزاد نے بھی شیئر کیا ہے. اچھا, اب بات یہ عائشہ کہ انڈیا کو کچھ نہیں ملنا, انڈیا کا کوئی ایکسیس نہیں رہا افغانستان میں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے بیکاز وہ راستے بند ہو گئے ہیں سارے, اور جو ادھر سے ایران سے جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی چابہار وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اب انڈیا کافی ڈیسپریٹ ہے بیکاز انڈیا وانٹس ایلائز. سارا ساؤتھ ایشین ریجن میں کوئی اس کا دوست نہیں رہا, صرف طالبان بچے تھے. اب ایک طالبان تھے, یہ ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے تھے, اور یہ سوائے پیسے دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہتھیار دے سکتے ہیں, نہ کوئی اور کسی قسم کا سپورٹ دے سکتے ہیں, اکسا ضرور سکتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. اور انڈیا کو اس وقت تک ضرورت ہے کہ جب انڈیا پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بدلہ لے, وہ بدلہ لینے کی پوری تیاری ہو رہی ہے وہاں کہ ہم کیسے اگلا اٹیک پاکستان پہ کریں گے جو زیادہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائے مگر ہمارا ریونج ہو جائے. مگر اور اس میں ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوسرے بارڈر کے اوپر جھڑپ کر رہی ہے. پھر پاکستان کی جو ساری سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بکھر جاتا ہے نا, ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے. انڈیا نے تو آلریڈی اپنی کچھ فورسز موو کر دی ہیں ٹورڈز آر ایسٹرن بارڈر, وہ اسی لیے تاکہ ہماری فوج جو ہے وہ ادھر آ کے فوکس رہے. تو اگر ادھر فوکس رہے گا تو پھر ادھر کہاں؟ تو اس لیے انڈیا اپنی گیم کھیل رہا ہے. طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے انڈیا کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانے کا اور سگنل کرنے کا کہ ہم مل گئے ہیں ایک دوسرے کے آپ کے خلاف, آپ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم ادھر اور کریں گے. اب یہ جو سارا انہوں نے جو فائرنگ شائرنگ شروع کر کے بارڈر پوسٹ کے اوپر ایک دم حملہ کیا, یہ بالکل انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا ٹائم ہے, انڈیا خوش ہو جائے گا کہ جب یہ انہوں نے اٹیک کیا جب پاکستان کے اوپر, تو ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے اس کا اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا کہ ایسے ہی رہے, دونوں بارڈرز ہاٹ رہیں. اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دونوں بارڈرز ہاٹ رکھنے چاہیے, نہیں تو ایک بارڈر نہ ہاٹ ہوا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرماننٹ پالیسی بنا لی ہے طالبان نے بھی اور ادھر انڈیا نے بھی. تو کسی سٹیج پہ بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی لائن کے اوپر اور ایکشن کر سکتا ہے تاکہ آپ پھر ادھر تھوڑی توجہ دیں, ادھر سے وہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہونے, اب پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا فرام بوتھ سائڈس. اس کی توقع کریں کہ یہ بالکل لاجیکل ہے اور ریشنل ہے کہ وہ یہ کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 آورز میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, یہ جو ٹائم بات چیت نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت تو پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے. روس کے اندر ماسکو کانفرنس کے اندر بھی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز اور امیر متقی اور اس کے بعد اس نے پتہ نہیں وہاں کیا کہا کیا نہیں کہا, سن لیا ہوگا. اس کے بعد اٹھ کے وہ انڈیا چلا گیا اور وہاں جا کے دیوبندی وہاں جا کے ان کو ایڈریس کیا اس نے. تو مطلب ہے کہ وہ تو بالکل اس کا پورا ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ٹریڈ بند کی ہے یا افغان مہاجرین ہیں, یہ کیا نا, ایک طرف تو انہوں نے یہاں سے کوئی بہت لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے. اب نکالا ہے تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے نا. ظاہر ہے جس طرح ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے وہ آ کے یہاں رہ رہے تھے, ان کو نکال کے بھیج دیا. تو یہ بھی ایک ہماری بھی مجبوری تھی کہ اگر ہم ان کو نہ نکالتے تو وہ ایک 5th کالم سمپتھیٹک ٹو دی ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے وہ یہاں تھے, تو کوئی پتہ نہیں تھا نا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے یا کسی وقت اندر سے کوئی پرابلم ہو جائے. تو ہم نے تو ان کو کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ, مگر ان کو بات پسند نہیں آئی. وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں یقینی طور پہ یہ سارے جو وہاں گئے ہیں ان میں سے جو ایکٹیوسٹس ہیں وہ یا وہ جوائن کر لیں گے ٹی ٹی پی کو یا ٹی ٹی اے کو. تو مطلب ہے وہ اور اپنی جگہ پہ پرابلم ہے, چھوڑ دیں تو کل کو یہ اندر سے ہی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, ادھر جاتے ہیں تو وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں. سو وی ہیو اے پرابلم, اور یہ پرابلم آ رہا ہے فرام آور ہسٹری. جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو مس ٹریٹ کیا ہے, پہلے امریکہ کے کہنے کے اوپر, اس کے بعد
وہ امریکہ سے بچانے کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں اور کوئی ایزی سلوشن نہیں ہے. اسی لیے آخری سٹیج یہ آ گئی ہے. بات کرنے کی بھی کوشش کی, پیسے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی اے نے کہا کہ جی کوئی 10-12 ارب روپیہ آپ 10 ارب کی پیش کریں تو ہم ان کو کہیں یہاں سیٹل کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان نے گارنٹی مانگی کہ بھائی وہ وہیں لگائیں گے. ہوگا یہ کیا, کون وہ اپنی پیسے لے کے ہتھیار لے کے اور پھر پڑ جائیں گے آپ کو. وہ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا علاقہ لینا ہے, اٹک تک لینا ہے ہم نے. وہ تو ان کے تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے, اور ان کے پاس بارے میں پیسے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. دے آر ویری رچ, ان کو ہر جگہ سے پیسہ ان کے پاس ہے. اٹس ناٹ اے پرابلم. تو یہ پیسے والی بات ہی نہیں ہے. پھر یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو یہاں سیٹل کر دیتے ہیں. چلے جی چھوڑو آ جائیں, اپنی فیملیز لے آئیں, یہاں سیٹل ہو جائے. یہ بھی ایک عمران خان کے زمانے میں یہ پالیسی بنی تھی. اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی, انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. دونوں نے یہ سوچا یہی طریقہ ہے, کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک ہی تھی نا. گورنمنٹ تو چینج ہو گئی تھی مگر اسٹیبلشمنٹ ایک پالیسی وہی تھی. تو پالیسی وہی رہی, مگر وہ بھی نہیں کام آئی. کچھ لوگ آ کے سیٹل ہو گئے یہاں, مگر وہ جو سیٹل ہوئے وہ اپنی خواتین کو بچوں کو لا دی, مگر خود وہ اپنے ہتھیار لے کے وہیں بیٹھے رہے. تو وہ مطلب دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. اور یہ اسی طریقے کی سسٹم ہے جا کہ پہلے 2010 سے لے کے 2014 تک ہم نے پتہ نہیں کتنی ایگریمنٹس کی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے اندر جب تھے وہ ایکشن لینے سے پہلے, جس کے نتیجے میں وہ پیسے بھی لے گئے اور پھر آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک بھی کر دیا. تو مطلب ہے کہ دس از دا پرابلم, دے آر آئیڈیولوجیکل. اب آئیڈیولوجیکل لوگ کو آپ خرید ورید نہیں سکتے, اینڈ لڑائی ہی کرنی پڑتی ہے. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب اور کے پی کی جو حکومت ہے وہ ابھی بھی وہی پوزیشن لے لی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب مذاکرات تو کب سے ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. وہ نہیں کرنا چاہتے آپ سے مذاکرات. وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے, ہمیں اٹک تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ہم اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اٹس ناٹ پاسبل. تو وی آر فیسڈ ود دیز ڈیفیکلٹیز. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چھڑ گئی ہے یہ جنگ, اتنی آسانی سے یہ کنٹینیو رہے گی, سیز فائر نہیں رہے گا. نہیں, اور تعلقات بھی افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. تو اس لیے میں نے ایک اسٹیج پہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں ایک پالیسی شاید پھر بننی شروع ہو جائے کہ جی ان کے اندر ڈویژنز کریٹ کی جائیں, ریجیم چینج کی جائے, کوئی گروپ کو اور سپورٹ کیا جائے. مگر جس گروپ کو یہ آئی ایس کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو اس کی بیک پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنسیا جو ہے یوز کر سکتی ہے آئی ایس کے کو, جو آڈیو آئی ہے سامنے, ہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے. پاکستان کبھی بھی آئی ایس کو نہیں استعمال کرے گا. وجہ کیونکہ امریکہ آئی ایس کے خلاف ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان آئی ایس کو اپنا ایک اثاثہ بنا کے ٹی ٹی اے کے خلاف کرے. وہ تو ہو نہیں سکتا, بیکاز وہ تو پھر امریکہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو اسی لیے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ داعش وغیرہ جو ہیں یہ ہمارا, کیونکہ دے ناٹ اٹیکنگ پاکستان. ان کے جو پہلا راؤنڈ آف اٹیک ہے از آن کابل, کہ ہم پاور لیں افغانستان کے اندر. اور ان کے جو مین ایشوز ہیں ود سینٹرل ایشیا, ناٹ سو مچ ود پاکستان. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سچویشن ہوئی. تو چائنا کیوں کردار ادا نہیں کر پایا؟ چائنا کیا کر سکتا ہے؟ چائنا کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہاں انڈر اٹیک آ رہا ہے, اور یہ لوگ ہی اٹیک کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی بی کر رہی ہے چائنیز کو, تو اب کہاں جائیں گے؟ چائنا جو ہے وہ طالبان کی کوئی خاص بات, چائنا کی بات نہیں سنتا جو لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اچھا, اور اوپر سے اب عائشہ ان کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے. حقانی گروپ جو ہے وہ صاحب, یہ جو کندہار والے صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, ملا ہیبت اللہ جو ہے, شیخ کہتے ہیں ان کو. ہاں, تو یہ جو ان کے آپس کے درمیان پرابلم بن گیا. آپ کو پتہ ہے ہم نے پروگرام کیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ حقانی بھی اٹھ کے چلا گیا دبئی, اس کو بھی شک تھا کہ مجھے مارنا دیں گے. سائیڈ لائن بھی کر دیے گئے ان کے گروپ کے کافی لوگ. اچھا, اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے, یا تو حقانی گروپ کو اکسائیں دیں ان کو, یار تسی نکالو ان کو, ٹھیک ہے, اس گروپ کو ختم کریں آپ جو اس وقت پاور میں ہے. مگر پھر یہ پرابلم ہے کہ حقانی گروپ کے تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. وہ اس زمانے کے جب ٹی ٹی پی یہاں تھا اور حقانی نیٹ ورک بھی ہمارے یہاں چھپے ہوئے تھے, اور اس وقت ابھی افغانستان میں یہ پاور نہیں لی تھی, تو حقانی گروپ کے بھی اپنے آبجیکٹیوز ہیں. تو وی آر کاٹ ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اچھا, اس سارے میں جتنا کیوس ہے اس میں ایک جو فارمولا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نئی پالیسی تشکیل دے. اب نئی پالیسی کی بات آپ نے جیسے عمران خان صاحب کی کانٹرڈکشن کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ریاست کی پالیسی سے متصادم ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پیرول پر رہا کریں تو میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی آفر کر رہے ہیں اپنی سروسز. ڈو یو تھنک کہ اگر ایک ایسی ٹیبل پہ یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے
اور ساتھ عسکری تعاون بھی ہو تو افغانستان کے حوالے سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے بالکل 180 ڈگری برعکس ہے فرام اسٹیبلشمنٹ پالیسی. تو خان صاحب تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں نا. اچھا، خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ اچھے مسلمان ہیں، بیچارے تھوڑے مس گائیڈڈ ہیں. ہاں. اور وہ تو انہوں نے تو اوریجنل پالیسی اوکے کی تھی کہ ان کو لے آئیں یہاں بسنے دیں ان کو. وہ پالیسی. اور یہ وہ لوگ خان صاحب ہیں جو کہ 2014 میں پورا عملہ لے کے جا رہے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، پھر بھاگ گئے جب وہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہو گیا تو پھر چھوڑ دیا. تو مطلب خان صاحب کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ بات بڑی آسان ہے کہنا کہ ملٹری کو از ناٹ اے سولوشن، مگر جو آپ سولوشن کر رہے ہیں وہ تو آپ کے زمانے سے، اس سے پہلے اور اس کے بعد ہر گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ نے کوشش وہی کی ہے، مگر اٹس ناٹ سکسیزفل. اور یہ خان صاحب کا کہنا کہ جی مینو کڈو بار میں جا کے مسئلہ حل کرنا، دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مسئلہ حل. اس کا صرف اس کا یہ ہے کہ خان صاحب کی پھر اہمیت جو ہے نا وہ آسمان پہ چڑھ جائے گی کہ جی مجھے میں باہر آ گیا ہوں، میں باہر آ گیا ہوں، اب میں لیڈ کروں گا. وہ کامیاب ہو نہ ہو، خان صاحب ایک نوے ہیرو بنیں گے تو وہ تو یہ الاؤ نہیں کرے گی نا. اس وقت تو پرابلم اندر کا پرابلم تو وہی ہے نا. جی، اسی لیے کے پی میں مسائل بھی ہیں. اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گنڈا پور کے زمانے میں تعاون نہیں کر رہی تھی مگر اپوز بھی نہیں کر رہی تھی. اب جو صاحب آ گئے ہیں یہ تعاون کیا، اب تو اپوز کریں گے یہ آپ کی پالیسی. چلے ان کے مستقبل پہ بات کریں گے، ان کے بارے میں بھی ان کو بھی سمجھ آئے گی اب یہ کرتے کیا ان کے ساتھ، کیا سمجھ آنے کا عمل شروع ہے یا نہیں، وہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن بریک سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو گئے جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے. کیا مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک جیسے قطر، سعودی عرب ہیں یا ترکیے ہیں کردار ادا کر سکتے ہیں سیز فائر میں، جنگ بندی میں؟ کہ معاملات عائشہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قطر والے کیا طالبان کو کہیں گے؟ طالبان کو کیا چاہیے قطر سے؟ کچھ بھی نہیں. قطر نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا کہ ایک موقع تھا جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے ود دی امریکنز تو ان کو جگہ دے دی تھی جو کہ قطر سب کو ہی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ قطر کا کوئی رول نہیں ہے. یہ طالبان کو نہ پیسہ چاہیے، نہ تیل چاہیے، نہ کچھ چاہیے. ایک بندوق چاہیے اور ایمونیشن چاہیے. اور اللہ خیر صاحب آپ نے دیکھا نہیں جو کلپس آپ آ رہے تھے کہ ٹینک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر آئیڈیالوجی ہے، جذبہ ہے. So that is what the Taliban are. Actually they're a guerrilla force. They're not a conventional army. اور conventional army جب guerrilla force کے ساتھ لڑتی ہے تو نقصان conventional army کا ہوتا ہے. اچھا، ویسے افغانستان اکلوتا کیس ہے جس کے بارے میں امریکی پالیسی ناکام ہوئی. جو کہا جاتا ہے امریکی پالیسی کے بارے میں کہ وہ ہر جگہ اپنی من پسند گورنمنٹ لاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، وہاں وہ انسٹال نہیں کرا سکے. بٹ ایک کوشچن سعودی عرب کے حوالے سے اٹھا کہ پاکستان پر حملہ یا سعودی عرب پر حملہ، ایک دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا پیکٹ کے بعد. افغانستان کی طرف سے آنے والے اس اٹیک کے بعد سعودی عرب کیا کرے گا یا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. صرف آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دے گا، اس سے زیادہ. اور بائی دا وے اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو سے ٹو سعودی عربیہ ہائے ہمیں اٹیک ہو گئی ہیلپ کریں. نو سر، پاکستان از ٹو پراؤڈ اینڈ اسٹرانگ اے کنٹری ٹو گو ٹو سعودی عربیہ فار اسسٹنس. وہ تو سب انڈیا کی جب بات آتی ہے نا، کنونشنل فورسز، نیوکلیئر، وہ وہاں پھر یہ سوال رہے ریلیونٹ. اس سچویشن میں سعودی عربیہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ بامانی مداخلت ہی کر سکتے ہیں یہ دوست ممالک. سو پھر ٹرمپ کارڈ ہی کام آئے گا اینڈ پہ؟ ٹرمپ کارڈ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں بند کرانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اب وہ افغانستان اور پاکستان کا معاملہ بھی سیٹل کرا سکتے ہیں. ذرا فارغ ہو لیں وہاں سے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کو بھیجے گا طالبان کے پاس؟ زلمے کو بھیجے گا. ہاں، جنہوں نے پہلے قیدی رہا کروا کے لے کے گئے تھے تو وہی کر سکتے ہیں. تو زلمے از اینٹی پاکستان، ہم نہیں مانیں گے. چلو لوجی ہے کون آ گیا اینٹی پاکستان ہے تو وہ تو کوئی رول نہیں ادا کر سکتا ان کانفلکٹ. اور بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کوئی رول نہیں ادا کر سکتا. سیریسلی ہی ہیز نو بزنس بینگ ان دس ایریا. وہ اس کی غلط فہمی ہے. دس از ناٹ کنونشنل سچویشن، دس از انکنونشنل سچویشن. طالبان تو ان کو نکالا امریکنوں کو یہاں سے، اوپر سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے باگران ایئر بیس چاہیے اور وہ کہتے ہیں ہم نے دینا نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ فیلنگ ہے اس کی. طالبان بھوکے مریں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باگرام دے دیں ان کو. ان کے لیے تو اٹ ول بی اے اسٹیب ان دا اسٹمک. وہ کیسے دیں گے؟ انہوں نے ماسکو کانفرنس میں سارے ملکوں کے ساتھ مل کے خطے کے امریکہ کو میسج بھی دے دیا اور پاکستان بھی ان میں شامل تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں غیر ملکی، نو کوسچن آف اٹ. سو ان اے وے یہ ایسا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ حل ہونے کے
لائق نہیں رہا, معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ فورن آفس نے اب طالبان رجیم کہہ کر مخاطب کیا جب اس سیز فائر کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بتائیں. پاکستان ول کنٹینیو ٹو لانچ اٹیکس آن TTP, اور اگر TTA جو ہے وہ حملہ کرے گی پاکستان پہ تو پاکستان پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. پاکستان کو ایج حاصل ہے, اور بھارت کے خلاف جو 4 روزہ جنگ تھی اس کے فتح کے بعد تو پاکستان یہ ہے کہ جب وہ اٹیک کر رہے ہیں اور پیچھے سے بھارت نے شروع کچھ کر دیا تو دین یو ہیو an enemy on both fronts. اور اوپر سے انٹرنل پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں. ایک پوری سیاسی جماعت ہے جو بڑی پاپولر ہے, اس نے ایک پروونس پکڑ لی ہے, ایک ایسا بندہ کو CM بنا دیا ہے جو کہ اوپنلی کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ لائن. وہ تو عمران خان کی جو خان کہتا ہے وہ ہے. وی آر ناؤ فیسنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز.